دنیا میں ہر رشتے کی خوبصورتی کی بنیاد اعتماد، خلوص اور وفاداری پر کھڑی ہوتی ہے۔ یوں تو تمام ہی رشتے خوبصورت، عظیم اور مقدس اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن ان سب میں دنیا میں بنائے جانے والا پہلا رشتہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، سب سے زیادہ مقدس اور عظیم سمجھا جاتا ہے، جسے رشتہ ازدواج بھی کہتے ہیں۔ ہم لوگ یعنی ہم عورتیں ماں بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، بہن بھی ہیں اور گھر کی سربراہ بھی۔ اتنے سارے رشتوں کو لے کر چلنا، انہیں مینٹین رکھنا اور پھر اپنے آپ پر بھی فوکس کرنا اکثر خواتین کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر جن سسٹر کے میسیجز مجھے انسٹاگرام پر بھی ریسیو ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ نیولی میرڈ بہنیں اور بچیاں شامل ہوتی ہیں، جو شادی کے بعد نئی سسرال اور نئے لوگوں میں ایڈجسٹ ہونے اور رشتوں کو حالات کو سمجھ کر ڈیل کرنے میں کافی سارے مسائل کو فیس بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ میرے ولاگز میں پسند کیے جانے والے ٹاپکس میں سیلف گرومنگ اور ڈریسنگ سینس کے علاوہ جس ٹاپک کو سب سے زیادہ آپ سب کی طرف سے پذیرائی ملتی ہے، وہ ہسبینڈ وائف کے رشتے اور خواتین کا اپنے لائف اسٹائل کو مینٹین کر کے رکھنے کے بارے میں ڈسکشن کیے جانا شامل ہوتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم اور ان لاز میں رہتے ہوئے کس طرح سے خواتین اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بنا سکتی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہوئے کس طرح سے اپنی ہیلتھ اور اپنی سیلف کیئر پر فوکس کر سکتی ہیں، آج کے ولاگ میں یہی سب ڈسکس کرنے جا رہی ہوں آپ سب کے ساتھ۔ ولاگ کو فل واچ ضرور کیجیے گا۔ لیٹس بگن ود دی ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک اگین ٹو دی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آئی ایم گڈ آلسو۔ ولاگ کا اسٹارٹ ہو رہا ہے ایز یوزول لنچ روٹین سے۔ لنچ میں کیا بننے جا رہا ہے آپ ویڈیو میں ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے جائیے۔ موسم سرما کی آمد ہے، میرے بھی گھر میں موسم سرما کی تیاریاں چل رہی ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں ہم تمام ہاؤس وائف ہوم میکرز پر، کیونکہ ہمیں ایٹ اے ٹائم بہت سارے ٹاسک پر کام کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، ساری رسپانسبلٹیز کو دیکھتے ہوئے نبھانا پڑ رہا ہوتا ہے، اپنے گھر کے فیملی کے ممبرز کو، اپنے بزرگوں کو، ہسبینڈ کو، بچوں کو لے کر ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور اسی میں ہم نے اپنے آپ کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی مینٹین کرتے ہوئے نا ان تمام ہاؤس چورس کو بھی فلفل کرنا ہوتا ہے۔ تو بس دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ اور اتنی ہمت عطا کرے کہ ہم اس تمام اپنی رسپانسبلٹی کو خوش اسلوبی سے نبھا سکیں، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اکثر جو میری سسٹرز ہیں نیولی میرڈ اور جو بچیاں ہیں آج کل کی، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم پر بہت زیادہ تنقید کرتی ہیں، نیگیٹیو پوائنٹ اٹھاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں جو لوگ فیس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جس پر گزرتی ہے اسے ہی پتہ ہوتا ہے، لیکن وقت جو ہے سب سے بڑا مرہم ہے۔ کچھ لوگوں کے میرڈ لائف کے فرسٹ سیشن بڑے اچھے ہوتے ہیں تو سیکنڈ تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن، دیکھیے یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ تو آپ مانیں گے نا۔ کچھ لوگوں کے سٹارٹ میں بہت برے ہوتے ہیں تو کچھ کے بعد میں بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جس کے ساتھ جتنا لکھا ہے نا، اس سے کم اور اس سے زیادہ کبھی کسی کو نہیں مل پاتا، چاہے کوئی کسی سے جیلسی کر لے، چاہے کوئی کسی سے کمپٹیشن کر لے، یا کوئی کسی کو اپنے ساتھ کمپیئر ہی کیوں نہ کرے، ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک نے ہماری قسمت اور تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ ہاں، اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ اصول، کچھ سالڈ ریزنز کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کے وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ پیٹرنز بنانے اور پلاننگ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سب کے لیے رشتے جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ پلر ہوتے ہیں، اور ان رشتوں کے بغیر بھی ہم انسان جو ہے نا وہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم جنگل میں تو نہیں رہتے نا، انسانوں کے ساتھ رہنا ہمارے لیے ضروری بھی تو ہے، آپ یہ بات بھی دیکھیے۔ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم میں یا ان لاز کے ساتھ رہنے والی خواتین بہت زیادہ ایسے پرابلمس کو فیس کرتی ہیں، بہت زیادہ نیگیٹو باتوں کو، بہت زیادہ نیگیٹو ٹاکسک لوگوں کے رویوں کو، ان کی عادتوں کو فیس کرتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ہماری زندگی بھی سکون سے رہے، ہم اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ بھی ایک لائف اسٹائل کو انجوائے کر سکیں، زندگی کو انجوائے کر سکیں۔ تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو سمپل از دیٹ، اس سب باتوں کے لیے نا بہت ہی عام سی اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو آپ نے فالو کرنا ہوگا اپنی لائف میں، جو کہ دیکھنے کو تو بڑی کامن اور عام سی ہے، بس اس کے لیے حوصلہ اور ہمت ذرا سی چاہیے ہوتی ہے، اور ہمیں موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 از دیٹ ورک آن یور سیلف اونلی، کیونکہ دیکھیے ہماری لائف ایک نارمل اسکیجول پر چلتی ہے، اس کے لیے ایک پرفیکٹ اور سالڈ روٹین بنانی ہوتی ہے، جس میں 80% باتیں دیکھیے انوالو ہوتی ہیں۔ اگر آپ جوائنٹ سسٹم میں بھی رہ رہے ہیں نا، یا آپ کے ہسبینڈ گھر پر ہیں، آؤٹ آف سٹی ہیں، آؤٹ آف کنٹری ہے، جاب کے سلسلے میں آپ کے بچے ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو اسکول گوئنگ ہیں یا چھوٹے ہیں،
جیسا بھی ہے آپ نے اپنی ایک روٹین کو اسکیجول کرنا ہے، پلاننگ کے ساتھ، شیڈول کے ساتھ چلنا ہے۔ ایسا نہیں کہ سر جھاڑ منہ بھاڑ آپ سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ گھر پر پڑی رہیں۔ اگر کوئی آ گیا تو تب آپ کو پریشانی ہو کہ اب میں گھر کو صاف کروں یا اس مہمان کی آمد پر اس کی ریفریشمنٹ کا انتظام کروں۔ تو بات یہی آ جاتی ہے کہ اصولوں کے تحت گزاری جانے والی زندگی جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کا فوکس پوائنٹ ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر اگر آپ کے ہسبینڈ آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، اگر وہ ویکیشن پر آتے ہیں اپنے گھر پر، تو آپ کو بھرپور، ظاہری بات ہے کہ انہیں ٹائم دینے کے لیے اپنے آپ پر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ آپ فری مائنڈ ہو کر، اسٹریس فری ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کو بھی ٹائم دے سکیں، اور اس سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ سے جتنا ہو سکے نا، اپنے ہسبینڈ کو بھرپور سکون اور اطمینان سے وقت بھی دیں، اپنے بچوں کو بھی فل ٹائم فوکس کر سکیں۔ اکثر خواتین جن کے ہسبینڈ جاب یا کام کے سلسلے میں دوسرے ملک یا شہر سے باہر ہوتے ہیں نا، ان کی نہ تو کوئی روٹین ہوتی ہے اور نہ خود کا کوئی وہ خیال رکھتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایسی بہت ساری خواتین ہیں، نڈھال، تھکی تھکی اور سست طبیعت خود آپ کو اپنی ہیلتھ اور لائف سے دور کرتی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جس کا رزلٹ صرف اور صرف ڈل اسکن، اوور ویٹ باڈی، لیزینس اور سٹریس، ڈپریشن سے بھرپور آپ کی پرسنالٹی ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن اٹیک ہی ایسی خواتین پر کرتا ہے زیادہ تر، جو یا تو سارا دن بیڈ پر پڑے رہتی ہیں، یا سستی اور کاہلی کا ریکارڈ توڑتے ہوئے گھر میں ہر جگہ گند اور پھیلاوا کیے سر جھاڑ منہ پھاڑ پھرتی رہتی ہیں، صرف اور صرف موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے۔ سو نیگیٹو باتوں کا اپنا انبار جو ہوتا ہے نا ان کے سر پر، یا تو وہ اپنے موبائل پر کالز کر کے بہنوں کو یا پھر امی جان کو گوش گزار کر کے نا، یا پھر دوسری خواتین پر تنقید یا جیلسی کے ٹارگیٹڈ پوائنٹس کے سلسلے کو 24 گھنٹوں کنٹینیو رکھنے کی وجہ سے اس سب کا رزلٹ ہمیشہ نیگیٹو ہی آئے گا نا۔ آپ یہ بھی تو سوچیے، تو آف کورس ہسبینڈ اور بچے بھی آپ کی نیگیٹیوٹی کا نشانہ بنتے ہیں۔ اپنے آپ کو گروم کریں، ہسبینڈ اور بچوں کو وقت دینا بہت ضروری ہے، اور آپ کی پہلی توجہ بھی، آپ کی پہلی پریارٹی بھی یہی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو فوکس کریں، دوسروں کو کرٹیسائز کریں۔ اپنے گھر پر فوکس کریں، اپنی ذات کو فوکس کریں، اپنے اسکلز کو گروم کریں اور انہینس کریں اپنی پرسنالٹی کو۔ یور رسپانسبلٹیز، اپنے گھر اور خود کو گروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بھی خوبصورتی اور آسانی سے ڈیل کریں۔ دیکھیے، آپ کا اپنا ایک گھر ہے، بچے ہیں، اور اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس کے بھی اپنے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، کچھ باؤنڈریز ہوتے ہیں۔ دیکھیے، سبھی ذمہ داریوں کا نبھاتے ہوئے کہیں آپ اپنا آپ نہ بھول جائیں۔ جب ماں باپ مل کر بچوں کی تربیت اور پرورش کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر ماحول اور حالات بھی بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ماں اور باپ دونوں ہی مل کر ذمہ داریوں کو بانٹ کر چلتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر آپ سنگل پیرنٹ کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، تو اپنی روٹین کو ایک پراپر اسکیجول سے لے کر چلیں گی نا، تبھی آپ کو پرابلمس فیس نہیں ہوں گی۔ ظاہر ہے ہسبینڈ بھی تو آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے، آپ سب کے اچھے فیوچر کے لیے محنت اور اسٹرگل کر رہے ہیں نا، اور آپ سب سے دور، اپنے گھر اور گھر کے سکون سے دور بھی اسی لیے ہیں، تو آپ بھی اس بات کو اون کریں۔ پلان یور لائف۔ ہماری زندگی، ہماری سانسیں، حالات، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ ہمیں اگلے آنے والے کسی پل کا کچھ پتہ نہیں، لیکن اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی زندگی کو پلان بھی کرو۔ اس کے لیے آپ بھی اپنے تمام کاموں کو نوٹ ڈاؤن کیا کریں، چاہے ویکلی یا ڈیلی اپنے ہر کام کو وقت اور روٹین کے ساتھ کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ کوشش کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے اور کامیاب کرنا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ سیلف کیئر از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو چینج یور لائف۔ اپنی کیئر بھی کریں، اپنی ہیلتھ کیئر پر، اپنی اپیرنس پر بھی دھیان دیں۔ گھر اور دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر اکثر خواتین اپنے آپ کو دھیان ہی دینا چھوڑ دیتی ہیں، سب کام کرنے کے بعد اتنا تھک جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو اگنور ہی کر بیٹھتی ہیں۔ دیکھیے، اپنی صحت کا خیال پہلے، تاکہ آپ اللہ کی عبادت بھی سے بھی غافل نہ ہوں۔ اس کے بعد اپنی ذمہ داریوں میں سے وقت بھی آپ نے خود ہی نکالنا ہے۔ کوئی بھی آ کر آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بہن اپنا خیال رکھ لو یا اپنے بارے میں سوچ لو۔ اپنے لیے اپنا دھیان بھی آپ نے خود ہی رکھنا ہے، تاکہ آپ اپنے گھر اور گھر والوں کا دھیان بھی اچھے سے رکھ سکیں۔ ہیئر آئلنگ کیا کریں، ہر ویک اسکن کو کلین اور کلیئر رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسفولیٹر، کوئی کلینزر، کوئی ماسک وغیرہ ضرور یوز کیا کریں۔ پانی اور سلاد کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اپنی ہائجین کا خاص خیال رکھیں، صاف ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو نیلز رکھنے کا شوق ہے تو اپنے نیلز کو نارمل ہائٹ تک رکھیں، ان کو صاف ستھرا رکھا کریں۔ چہرے اور ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اپنے پیروں کا دھیان رکھنا بالکل بھی نہ بھولا کریں، کیونکہ آپ کی اپیرنس ہی آپ کی پرسنالٹی ہے۔ اپنے پہناوے، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے آپ کو، نہ کہ اپنے آپ کو زنگ لگا لینا ہے اور بھول جانا ہے۔ مینٹلی ریلیکس ہونے کے لیے بھی آپ کو اپنے آپ پر توجہ دینا ہے۔ اپنی سیلف کیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی میڈیسن اگر آپ انٹیک کرتی ہیں تو ان کو بھی ریگولر روٹین میں آپ نے رکھنا ہی۔
نمبر 5 پوائنٹ از دیٹ گیو ٹائم ٹو یور اون سیلف. خود کو ٹائم دیا کریں، اپنے آپ کو مصروف رکھا کریں. سردیاں آ رہی ہیں، اپنی اسکن کیئر کیا کریں، اپنی ہیئر کیئر کیا کریں. ہیلتھ کیئر تو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ آپ سب کے لیے ہونا چاہیے. فارغ بیٹھنا دیکھیے ویسے بھی شیطان کا ساتھ دینے جیسا ہوتا ہے. سو آلویز کیپ یور سیلف بزی. آپ اکیلی رہتی ہوں یا کمبائن فیملی میں، اپنے گھر بچوں اور ہسبینڈ کی سپورٹ بھی آپ کر سکتی ہیں، چاہے آپ جس طرح بھی کرنا چاہیں. اس کے لیے آپ خود بھی کئی معاملوں میں ہسبینڈ کی سپورٹ بن سکتی ہیں، خود اپنی سپورٹ کو بھی آپ سپورٹ کر سکتی ہیں. کچھ ذمہ داریوں کو کمبائنلی اگر آپ ڈیوائڈ کر کے چلیں گی نا، تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے سبھی کے ساتھ کام شیئر کر کے چلنا سبھی کے لیے بینیفیشل بھی ہوتا ہے. کام اور ذمہ داریاں اگر مل بانٹ کر کی جائیں تو گھر اور زندگی سب کے لیے آسان اور پرسکون ہو سکتی ہے، کیونکہ بے جا ذمہ داریاں اور کام ہر انسان کو وقت سے پہلے ہی بوڑھا اور تھکا ڈالتی ہیں. ہر کام شیئر کر کے چلنے سے آپ بھی اپنے آپ پر توجہ دے پائیں گی اور گھر اور آپ کی لائف میں بھی سکون رہے گا. ہمیشہ کی طرح بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہیلتھ کیئر. میں اپنی بہنوں کو اس پوائنٹ پر ضرور موٹیویٹ کرتی ہوں ہر ویڈیو میں کہ دیکھیے اپنی ہیلتھ کیئر پر ضرور فوکس کریں. وقت سے سونا جاگنا، کھانا پینا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، ایکسرسائز کرنا، خود کو انرجیٹک رکھنے کے لیے ایکٹیو رہنا آپ کی اپنی لائف اور ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیے اسکن اور ہیلتھ ایشوز اسی وقت اٹیک کرتے ہیں جب سست نیگیٹو سوچوں کو لیے آپ ان ایکٹیو رہیں گی. ایج کے ساتھ ساتھ کئی بیماریاں خواتین کو ہٹ بھی کرتی ہیں، تو سوچئے جب آپ پہلے سے ایکٹیو اور انرجیٹک ہوں گی نا تو آپ میں اتنی ڈیفینسو پاور ضرور ہوگی. ایک تو سب سے بڑا جو ہمارا مین جو کہتے ہیں نا ورلڈ وائڈ پرابلم ہے وہ ویٹ گین کا ہے. جوائنٹ پین ہو جاتے ہیں، اسکن کا ڈل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہیئر فال ہونے لگ جاتا ہے. یہ سب ایج فیکٹرز ہیں جو کہ نیچرل ہیں. 50% اس میں خواتین کا اپنا بھی عمل دخل ہوتا ہے. اگر وقت پر خود کا خیال نہ رکھا جائے اور دھیان نہ دیا جائے تو یہی مسائل پہاڑ بن کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ونٹرز آ رہے ہیں، گرمیوں سے سردیوں کی طرف ہم فلپ کر رہے ہیں، تو اپنی اسکن کیئر ونٹر کے اکارڈنگلی ضرور کریں. ڈیلی اسکن کیئر کریں، نائٹ اسکن روٹین کو ضرور فالو کریں اپنی ڈیلی روٹین میں. یہ آپ سب کے لیے بہت بینیفیشل ہے اور آپ کے ایج فیکٹرز کے ساتھ ساتھ نا آپ سب کی ایک اہم نیڈ بھی بن جاتی ہے. اگر آپ ابھی سے اس کو اگنور کریں گی تو آگے چل کے بہت سارے مسائل کا آپ لوگ خود ہی شکار ہو جاتے ہیں. 7 یور نیڈز اینڈ یور وانٹس. دیکھیے اگر ضروریات آپ کی پوری ہو رہی ہونا تو شکر الحمدللہ ہر لمحہ آپ کی ویڈ میں ہونا چاہیے، اور آپ کو اپنی وانٹس یعنی کہ خواہشات کے پیچھے بھاگ کر اپنا وقت اور لائف ضائع نہیں کرنی چاہیے. اپنی نیڈز کو فوکس کریں بنسبت اپنی وانٹس کے. سو لائف کو نارملی موو کرنے کے لیے نا 80% آپ اپنی لائف میں اس وقت کامیاب رہیں گی جب آپ اپنی نیڈز کی طرف فوکس کریں گی، کیونکہ خواہشات تو کبھی بھی کسی کی پوری نہیں ہو سکتی. دنیا جہان کا پیسہ بھی جب آپ کے پاس موجود ہوگا نا تو بے شمار پیسہ، محنت اور کوشش جو ہسبینڈ آپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اکثر خواتین بھول جاتی ہیں کہ ان کا دکھاوا اور شیخی جھاڑنا ان کی اور ان کی فیملی کا آنے والا فیوچر بھی تباہ کر لیتی ہیں. یاد رکھیں جو لوگ دکھاوا کرنے میں اپنی تعریف اپنے منہ سے کرتی ہیں اور جو خوشامد کروانا بھی ان کی فطرت میں ہوتا ہے نا، تو ایسے لوگوں کو وقتی ضرورت کو بھی یاد نہیں رکھتا جن کے آگے انہوں نے کسی زمانے شیخی بگاری ہوتی ہے نا اور دکھاوا کیا ہوتا ہے. کیونکہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے آپ کے پاس جو ہے وہی آپ کا ہے اور اسی پر آپ کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. جب اچھا اور آسان وقت ہو تو سیونگز کریں. سیونگ صرف پیسہ بچانے کی مد میں نہیں ہوتی، آپ کی سیونگ آپ کی اولاد کی اچھی پرورش، اچھی تربیت بھی ہے جو آپ ان کو ڈیلیور کریں. آپ کا وقت جو آپ ان پر لگا رہے ہیں، بچوں کو میانہ روی سکھانا، خواہشوں کو کنٹرول کر کے چلنا، بے مصرف اخراجات سے بچنا، اسراف سے اجتناب کرنا، اخلاقیات سکھانا، ادب و آداب سکھانا، خوش گفتار ہونا، یہ سب آپ کی سیونگز ہی تو ہیں اور آپ کے پیچھے رہ جانے والا آپ کا صدقہ جاریہ بھی. کیونکہ اس دنیا کا اصول ہے جو آپ بوئیں گے وہی کل کو آپ کاٹیں گے. جو ہے جتنا ہے اسی میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے تو میرا یقین ہے ہم تمام خواتین 90% اپنی لائف میں سکسیسفل ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے وجود سے ہی دنیا میں رنگ بھی بھرے ہیں. گھروں میں رونق اور زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے اس دنیا میں میاں بیوی کا رشتہ نسل انسان کو برقرار رکھنے کے لیے بنایا ہے. تو اس نعمت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. آپ کے اراؤنڈ بہت سے نیگیٹو لوگ آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے جانے ضرور آئیں گے، مگر آپ نے اپنی لائن سے ہٹنا نہیں ہے، ثابت قدم رہنا ہے. ایسے لوگ آپ کو اکسانے بھی آتے ہیں، بڑھاوا بھی دلاتے ہیں. سو ایسے لوگوں کو 100% اگنور کرنا ہے آپ نے فلی. خود کو کسی دوسرے سے کمپیئر کبھی مت کریں. سب کو اس کے نصیب اور قسمت کے حساب سے ملتا ہے. کہتے ہیں نا نصیب سے کم اور قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملا کرتا. آپ اپنا ایمان اور یقین اس بات پر پختہ رکھیں اور بس. اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.